حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون تھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص معصوم عالم زمانہ افضل کائنات تھے۔ آپ کو صفات حسنہ، علم و سخاوت وغیرہ اپنے والد کے ورثہ میں ملے تھے۔ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے جن فضائل و مناقب و کمالات و بلندی سے سرفراز کیا تھا ان میں مکمل دوام موجود ہے، نہ وہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں اور نہ ان میں کہنگی آ سکتی ہے۔ اور آپ کا ایک اہم شرف یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آپ ہی کے اکلوتے فرزند ہیں جنہیں پروردگار عالم نے طویل عمر عطا کی ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے القاب بے شمار تھے جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہے۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام قید خانے میں ہی تھے کہ سامرا میں جو 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا اس نے شدت اختیار کر لی اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے زندگی سے عاجز کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر خلیفہ معتمم عباسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 دن تک باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھیں۔ چنانچہ سب نے ایسا کیا مگر پانی نہ برسا۔ چوتھے روز بغداد کے نصارہ کی جماعت صحرا میں آئی اور ان میں سے ایک راہب نے آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اس راہب نے دوسرے دن بھی عمل کیا اور بدستور اس دن بھی باران رحمت کا نزول ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر سب کو نہایت تعجب ہوا، حتیٰ کہ بعض جاہلوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، بلکہ بعض ان میں سے اسی وقت مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ پر بہت شاق گزرا۔ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو طلب کر کے کہا، اے ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے جد کے کلمہ گوئیوں کی خبر لو، ان کو ہلاکت یعنی گمراہی سے بچاؤ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، راہبوں کو حکم دیا جائے کہ کل پھر وہ میدان میں آ کر دعائے باران کرے، انشاءاللہ تعالی لوگوں کے شکوک زائل کر دوں گا۔ پھر جب دوسرے دن وہ لوگ میدان میں طلب باران کے لیے جمع ہوئے تو اس راہب نے معمول کے مطابق آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ ناگہاں آسمان پر ابر نمودار ہوا اور مینہ برسنے لگا۔ یہ دیکھ کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ راہب کا ہاتھ پکڑ کر جو چیز راہب کے ہاتھ میں ہے لے لے۔ اس شخص نے راہب کے ہاتھ میں ایک ہڈی دبی ہوئی پائی اور اس سے لے لی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے راہب سے فرمایا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے بارش ہونے کے مطلع صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی۔ لوگ کمال متعجب ہوئے اور خلیفہ معتمد نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابو محمد، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نبی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے راہب اپنی مدعا میں کامیاب ہوتا رہا، کیونکہ نبی کی ہڈی کا یہ اثر ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھولی جائے گی تو باران رحمت ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس ہڈی کا امتحان کیا تو اس کی وہی تاثیر دیکھی جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں کے شکوک زائل ہو گئے جو پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام اس ہڈی کو لے کر اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ بعض کتابوں میں ہڈی کی گرفت کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور دعا فرمائی۔ خداوند عالم نے اتنی بارش کی کہ جل تھل ہو گیا، قحط جاتا رہا۔ یہ بھی مرقوم ہے کہ امام علیہ السلام نے قید سے نکلتے وقت اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ فرمایا تھا جو منظور ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے دعائے باران کی اور ابر آیا تو آپ نے فرمایا فلاں ملک کے لیے ہے، اور وہ وہیں چلا گیا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، پھر وہاں برسا۔ 256 ہجری کے اخیر میں واقع قحط کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا چرچا تمام عالم میں پھیل گیا۔ اب کیا تھا، موافق مخالف سبھی کا میلان اور رجحان آپ کی طرف ہونے لگا۔
آپ کے وہ ماننے والے جن کے دلوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کمال کو پہنچی ہوئی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے امام کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں، لیکن اس کا موقع نہ ملتا تھا کیونکہ یا امام قید میں ہوتے یا حراست میں، ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہ ہوتی تھی۔ لیکن قحط کے واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ تقریباً 1 سال قید خانے سے باہر رہے۔ اسی دوران میں لوگوں نے مسائل وغیرہ دریافت کیے اور جو لوگ زیارت کے مشتاق تھے انہوں نے زیارت کی، اور جو خفیہ تہنیت و ولادت حضرت حجت علیہ السلام ادا کرنا چاہتے تھے انہوں نے تہنیت ادا کی۔ علامہ محمد باقر لکھتے ہیں کہ 257 ہجری میں تقریباً 70 آدمی مدائن سے کربلا ہوتے ہوئے سامرا پہنچے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تہنیت گزار ہوئے۔ حضرت نے فرط مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کا استقبال کیا اور ان کے سوالات کے جواب دیے۔ عقیدت مندوں کی آمد کا چونکہ تانبا بند گیا تھا، اسی لیے خلیفہ معتمد نے آپ کے حالات کی نگرانی کے لیے بے شمار جاسوس مقرر کر دیے۔ امام علیہ السلام جنہیں حکومت کی نیت کا بہت اچھی طرح علم تھا، خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور آپ نے اس کا التزام رکھا کہ ملکی معاملات پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے اور صرف دینی امور سے بحث کی جائے۔ چنانچہ آخر تک یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن خلیفہ مطمئن نہ ہوا اور اس نے حسب عادت روک ٹوک شروع کر دی، اور سب سے پہلے اس نے خمس کی آمد کی بندش کر دی اور امام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ 1 ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا اور 8 ربیع الاول کو امام شہادت تک پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔